صرف شادی سے انکار۔ ان دونوں کی بہت پہلے سے دوستی ہے، دونوں کے تعلقات ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اچھے دوست ہیں اور مستقبل میں دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ فاروق سمن کو بار بار شادی کے لیے اب کہتا تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اب سمن شادی کے لیے نہیں مانتی تھی۔ اکثر ان کا اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ ہر بار جو جھگڑا کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے صلح ہو جاتی تھی۔ دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس لڑکے کو بارہا بار کہا کہ تم معافی مانگ لو، ایک خاتون ہے، تم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آ رہے ہو۔ ایک پولیس کانسٹیبل ہے جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ مارنے والا کون ہے، کانسٹیبل کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں کہ لاہور میں ہربنس پورہ کے علاقے میں اس کانسٹیبل کو مارا گیا جس کا نام ہے سمن اور عمر ہے تقریباً 26 سال۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے، پولیس موقع پر اب پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ کانسٹیبل کو مار دیا گیا ہے اور جو روڈ کی گرین بیلٹ ہوتی ہے وہاں پر اس کو پھینکا ہوا ہے۔ اس نے عبایا وغیرہ پہنا ہوا ہے اور وہاں پر اس کو مار کر کوئی پھینک گیا ہے۔ اب مارنے والا کون ہے؟ خیر پولیس کارروائی کرتی ہے اور اس کے بعد جو باڈی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جس میں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو مارے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جان سے گئی۔ اب کس نے مارا، مارنے والا کون ہے، اس کا سمن کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بتاتی چلوں آپ کو کہ جس نے سمن کو مارا ہے وہ بھی کانسٹیبل ہے، سی سی پی او آفس میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور اس کا نام ہے فاروق۔ اب ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرواتا ہے سمن کا بھائی جس کا نام ہے افضال شاہ نواز۔ اب جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق جو افضال ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھے کال آتی ہے اور مجھے فاروق کی کال آتی ہے جو مجھے کہتا ہے کہ بھئی تمہاری جو بہن ہے اس کو میں نے مار کر گرین بیلٹ میں پھینک دیا ہے، اب تم آؤ اور اپنی بہن کو اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ۔ ساتھ اس نے 2 اور ملزمان کو بھی نامزد کیا ہے جن کا نام ہے حمزہ اور طاہر۔ اب افضال جو ہے سمن کا بھائی، وہ بڑا بھائی ہے، سمن اس کی چھوٹی بہن ہے، اس نے یہ ایف آئی آر کروائی اور پولیس کو یہ سارا معاملہ بتایا اور پھر پولیس انکوائری کرتی ہے، وہاں پر موجود لوگوں کے پاس جاتی ہے، ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر موجود جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، وہاں پر بات چیت شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس لڑکے کو بارہا بار کہا کہ تم معافی مانگ لو، ایک خاتون ہے، تم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آ رہے ہو، روڈ پر پبلک پلیس پہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تم اس سے معافی مانگ لو۔ خیر وہ معافی نہیں مانگتا، ان لوگوں کو بھی دھمکاتا ہے کیونکہ پولیس والا ہے، وہ لوگوں کو بھی دھمکاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ ہمارے معاملے میں نہ بولو۔ سمن کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد سمن کی ٹانگ پر فائر مارا جاتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کی ٹانگ پر فائر لگاؤ، ایک عورت ہے، وہ ٹانگ پر فائر لگائے کس حد تک بھاگ لے گی، کتنا ہی بھاگ لے گی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتا اور اس کو جان سے مارنے کی پلاننگ کر چکا ہوتا ہے اور مار دیتا ہے۔ اب معاملہ ہے کیا، کیوں مارنا چاہتا ہے اس کو، کیوں مار دیا اس کو، کیا وجہ تھی؟ خیر واقعے کا نوٹس لیا جاتا ہے فاروق، کیونکہ اب فاروق کے بارے میں آپ کو میں یہاں سے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں۔ جو فاروق ہے اس کا تعلق جٹ برادری سے ہے، وہ پولیس کانسٹیبل ہے، سی سی پی آفس میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا اور ہربنس پورہ کا ہی رہائشی ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا۔ اب پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کرتی ہے، آئی جی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سخت آرڈرز آتے ہیں کہ فوری طور پر کارروائی کی جائے، ملزمان جو ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے۔ اب مسئلہ کیا تھا مارنے کا؟ صرف شادی سے انکار۔ اب جب تفتیش ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کی بہت پہلے سے دوستی ہے، دونوں کے تعلقات ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اچھے دوست ہیں اور مستقبل میں دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ فاروق سمن کو بار بار شادی کے لیے اب کہتا تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اب سمن شادی کے لیے نہیں مانتی تھی۔ یہ آپ کی پرسنل آپشن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو۔ اب سمن فاروق سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اکثر ان کا اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ ہر بار جو جھگڑا کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے صلح ہو جاتی تھی، جس طرح سے بھی ریلیشن شپ میں ہوتی ہے۔ لیکن اب کی بار جو ان کا جھگڑا ہوا، جو وہ جہاں پر پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے تھے، جھگڑا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس میں صلح کی گنجائش ہی نہیں نکلی، اتنی تلخ کلامی ہو گئی۔ اب جو فاروق کے ساتھ اس کے یہ دونوں دوست ہیں طاہر اور حمزہ، انہوں نے بھی سمن کے اوپر تشدد کیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے بھی سمن کو تھپڑ مارے ہیں۔ اب وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں صلح کی کوئی آپشن نہیں ہوئی، تلخ کلامی ہوئی اور ایٹ دا اینڈ فاروق نے سمن کو مار دیا اور اس کے بھائی کو جس طرح سے اس نے فون کیا کہ آ کے لے جاؤ۔ اس کے بعد اب فاروق کو ودن ڈیز جو ہے 1 سے 2 دن کے اندر اندر فاروق کو اریسٹ کر لیا گیا اور یہ پولیس کی بہتر کارروائی ہے، بہترین کارروائی ہے جس کو سراہنا چاہیے کہ اگر پولیس کارروائی کرنا چاہے، اریسٹ کرنا چاہے تو پولیس چند گھنٹوں میں ہی کارروائی کر لیتی ہے اور کیس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے آتی ہے اگر پولیس چاہے تو۔ آئی جی
قاضی صاحب کی طرف سے سخت آرڈر تھے کہ اس کیس کا جو رزلٹ ہے مجھے فوری طور پر چاہیے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ فاروق کو اریسٹ کر لیا گیا، علی جو طاہر اور حمزہ وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ تھا یہ پورا معاملہ کہ جس کی وجہ سے سمن کو مار دیا گیا۔ بہت سارے خواب ہوں گے سمن کے، سمن بہت کچھ چاہتی ہوگی بننا، بہت ساری اس کی خواہشیں ہوں گی، بہت ساری خواہشیں لے کر وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی، کیا کچھ کرنا چاہتی تھی زندگی کے ساتھ، انکار کرنے کی کیا وجہ تھی، یہ سمن اپنے ساتھ ہی لے گی وجہ کہ آخر کیا وجہ تھی۔ لیکن اس میں کوئی غلط بات نہیں، اگر ایک لڑکی آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لو، آپ اس کو اپنی ضد بنا لو، اور ایک اچھی بھلی لڑکی، جوان لڑکی جس کو والدین نے نہ جانے کتنی محنت اور مشقت کے بعد اس قابل کیا ہوگا کہ اب وہ کہیں آ کر ماں باپ کا سہارا بنے، آپ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہو، اور اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ انکار کرے یا کچھ اور کرے۔ لوارثوں کی طرح بیچاری کو مار کر آپ پھینک کر چلے گئے، اور اس کے بھائیوں کو فون کر دیا، اس کے گھر والوں کو فون کر دیا کہ آ کے لے جاؤ۔ یہ کس قسم کے ہم لوگ معاشرے میں پرورش پا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو یہ اختیار تک نہیں رہ گیا کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تعلقات ہے، ٹھیک ہے آپ نے تعلقات بنایا، غلط ہے آپ نے بنا لیا، لیکن اس کے بعد اگر آپ کی نہیں نپتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ تمام عمر ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ کے پاس آپشن ہے علیحدگی کی۔ شادی کے بعد بھی آپشن ہے علیحدگی کی۔ یہ آپشن اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا نقصان نہ کرو، آپ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ علیحدہ ہونا چاہتے ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔